MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ایمانیات کے 6 ارکان ہیں، ہر مسلمان اس کو جاننا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کو ایمانیات کے ارکان نہیں معلوم ہے، اس کے تقاضے نہیں معلوم ہے، اس کا مفہوم نہیں معلوم ہے، تو یاد رکھیے پھر تو ایمانیات کے معاملے میں وہ مکمل ایمان لایا ہی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا نماز۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی ایمان نہیں۔ جو نمازوں کو چھوڑ دے اس کے اندر ایمان کا خلل واقع ہے۔ ایمان نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا، کن صفات پر ایمان لانا، کن شروط پر ایمان لانا، توحید کی اقسام کیا ہیں، ان اقسام کی تعریف کیا ہے، اس حیثیت سے جو ضروری نکات ہیں ان پر تو توحید کے مضمون پر ایمان حاصل کرنا چاہیے، ورنہ تو یاد رکھو ایمانیات کا سیکشن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لوگوں تک پہنچانا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، جیسے سیکھنا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، عمل کرنا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، نماز پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کو مان لیا، مسئلہ ہی ختم۔ کتنے لوگ ہیں جو دعوتی میدان کو مکمل چھوڑ چکے ہیں، کچھ عمل نہیں اس معاملے میں، کسی کو کبھی زندگی میں بولا نہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ کل قیامت کے دن مجھے نہ کیا ہے پکڑا دینا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیغام نہیں دیا۔ میں پیغام دے رہا ہوں کہ اب اٹھو، بالجماع کام کرو اسلام کے لیے، اسلام کے لیے کرنا چاہیے، دعوت اسلام کے لیے کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، خواہ وہ اصلاح کی ہو خواہ وہ تبلیغ کی ہو، دونوں صورتیں ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پاس نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ ہر صحابی اپنی زندگی میں ان کی وفات تک کام کرتے رہے۔ اس اسلام کی تبلیغ کا جو مرحلہ اس وقت تھا اس مرحلے پر انہوں نے اپنی زندگیاں دی۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان ہے تو پھر تو ضرور یہ عمل ہوگا، ایمان ہی نہیں ہے پھر تو آپ جو چاہیں کریں جی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب ہدایت کے لیے کہا تو فرمایا کہ تم خود مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو رب العالمین نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مژدہ سنا کر بتایا کہ یہ پورا ہدایت نامہ تمہارے لیے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل تمہارے لیے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پریکٹیکل نمونہ قرآن مجید کو رکھا، تو اس کے ذریعے اپنے ہدایت کو تلاش کرو، اور یہ وہ راہ ہے جو سیدھے جنت کے لیے جانے والی ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد جب مکمل طور پر آپ نے پریکٹس حاصل کر لی تو اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کے تقاضے، اس کو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے چند آیات سامنے رکھ دی کہ اس کے اندر رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، یہی وہ پیغام ہے جس کو لے کر ہمیں پوری زندگی گزارنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین بات اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایمان ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اتارے جانے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طرح اتارا ہوا کلام ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کیسی ہدایت ہے؟ ہدایت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیپ بتایا گیا ایمان ہے، اور ایمان بھی کن پر ہے؟ غیب پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اور ایمان کو کس طرح مضبوط کرنا ہے؟ رب العالمین نے سب سے پہلا لفظ ایمان بالغیب بتا کر ہمیں سمجھا دیا کہ ایمان ایک ایسی شے کا نام ہے جن کے اوپر تمہیں اعتقاد رکھنا چاہیے، سچے دل سے مان لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے ہمارے لیے، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس حیثیت سے سب سے بہترین تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام اسی ایمان کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ فرمایا کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اس ایمان کی تشریح اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، اور ابن عمر کے پاس اس وقت جب لوگ آئے اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اے ابن عمر اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا انکار کر دیا ہے۔ کچھ باتوں کو تو مانتے ہیں ایمان کے، لیکن کچھ باتوں کو ایمان کے سرے سے مانتے نہیں ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیریں نہیں بنائی ہیں،
اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، اور جب ہوتا ہے تب جا کے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا ان لوگوں سے کہہ دو میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کے اعتبار سے میرا کوئی سلام نہیں ہے، اور یہ لوگ مریں تو ان کے جنازے میں بھی میں شریک ہونے والا نہیں ہوں، اور میرے باپ کی طرف سے میں یہ روایت ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے باپ نے روایت کی ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر روایت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہ اچانک ہم میں ایک شخص نمودار ہوا، ایک ایسا شخص آیا جو بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بال کنگھی کیے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں سے آیا ہو، لیکن ہم میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور مسافر بھی نہیں لگتا تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے میں لا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیا، اور فرمایا فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، بتائیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکہ، اس کے ملائکہ پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اس شخص نے کہا صدقنا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب معلوم ہوا کہ انہوں نے خود سوال کیا، پھر سوال کے جواب دینے پر وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ آگے چل کے پوری حدیث مکمل ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق ہمیں جو بات اصل میں آپ سے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 ارکان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ کیا کیا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر، وملائکہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ قرآن نے بھی یہی ترتیب کے ساتھ ہم کو بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کس طرح قرآن اور حدیث ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، دیکھیے کس طرح قرآن اور حدیث ایک دوسرے کا ایکسپلینیشن کرتے ہیں، دیکھیے
کس طرح قرآن اور حدیث مکمل شریعت بناتے ہیں، مکمل شریعت کے لیے آپ کو وضاحت دیتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن حدیث سے ٹکرانے والی بات نہیں، حدیث قرآن سے ٹکرانے والی بات نہیں۔ ایمانیات کے سلسلے میں میں آپ کو قرآن اور حدیث دونوں سمجھا رہا ہوں کہ پہلے بتایا ادھر والذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے 6 ارکان پر ایمان لانا، وہ تمام امور پر بھی ایمان لانا جو آپ نے نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اطلاع دی، یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اطلاع دی۔ لیکن ایمانیات کو مختص کر کے کن چیزوں پر ایمان لانا، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں۔ ایمانیات کے 6 ارکان ہیں، ہر مسلمان اس کو جاننا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کو ایمانیات کے ارکان نہیں معلوم ہے، اس کے تقاضے نہیں معلوم ہے، اس کا مفہوم نہیں معلوم ہے، تو یاد رکھیے پھر تو ایمانیات کے معاملے میں وہ مکمل ایمان لایا ہی نہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب جو دیا وہ ہمارے لیے ہے، سکھانے کس کے لیے آئے تھے؟ وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ یہ چیز یاد کر لینا چاہیے مسلمانوں، اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اپنے اعتبار سے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ کم از کم یہ ارکان ایمان ہر مسلمان بچے سے لے کر بوڑھے تک یاد ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ بعینہ یہی 6 ارکان قرآن ذکر کرتا ہے کہ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، یعنی سمتوں کے اندر اللہ نہیں ہے، یا تمہارے اپنے خود ساختہ نشانیوں میں اللہ نہیں ہے۔ مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ ٹوپی پہن لیے نا، نشانی تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو اللہ نے بتایا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ جیسے ہی قبلے کی تبدیلی ہوئی انہوں نے پکارنا شروع کر لیا یہودیوں نے کہ انہوں نے کیا کیا، ہماری مخالفت میں آ کے قبلہ تک تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ادھر پھیر لینا ادھر پھیر لینا، مغرب کی طرف پھیر لینا مشرق کی طرف پھیر لینا، یہ دراصل کیا نہیں ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان سمع و اطاعت کا نام ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز پھر آ گئے وہ ارکان۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، ایمان یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتابی، کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ یہ 5 ارکان وہی آ گئے جو حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، تقدیر کا معاملہ ایک دوسری آیت میں فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ الگ آیا، لیکن یہ 6 ارکان بھی قرآن سے پورے ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، وملائکتہ،
ملائکہ کے ساتھ، وکتبہ کتابوں کے ساتھ، ورسلہ رسولوں کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی گمراہی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں اور احادیث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس بات کو قبول کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ تمہارے لیے غیب کی چیزیں بتائی ہیں وہ حق ہیں، خواہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور ان میں یہ 6 چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے پوچھنے پر بتایا ہے، اس پر ایمان لائیں۔ تو ایمان لانے کے بعد تقاضے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ تو مسئلہ کیا ہوگا اس کے اظہار میں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام عمل میں آئے گا۔ تقاضا کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا نماز۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی ایمان نہیں۔ جو نمازوں کو چھوڑ دے اس کے اندر ایمان کا خلل واقع ہے۔ ایمان نماز کے ساتھ ہے۔ نماز آپ ادا کریں گے ایمان والے ہیں۔ نماز چھوڑ کے ایمان کا دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ابھی آگے آئیے، ایمان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا احکامات رکھے ہیں۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کے راستے میں باوجود اس مال کے محبت کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہوگا تو پھر دراصل آپ کے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بھی آئے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا قیام بھی آئے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ بھی آپ کے اندر رونما ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے بھی آپ آگے آئیں گے، نماز کے لیے بھی آپ آگے آئیں گے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کوئی اگریمنٹ کرو گے، جب کوئی وعدہ کرو گے تو یاد رکھو اس کو پورا کرنے کا جذبہ بھی آئے گا۔ یہ ایمانیات کے تقاضے ہیں جس کو پورا تم کرو گے اگر ایمان تمہارے اندر واقعتاً داخل ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی آگے آئیے، اسی ایمان کا مظہر مکمل طور پہ کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، تواصوا بالحق، اس نیک اعمال جو کیے جس کو قبول کیے، اس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تواصوا بالصبر، اس تبلیغی مرحلے میں، دعوتی مرحلے میں جو مصائب و آلام آئے اس پر صبر کیے رہے۔ یہ مکمل طور پر ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کی ذریعے تشریح بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ زمانے کی قسم کھا کے فرمایا سب خسارے میں ہیں۔ کون بچے جی؟ صرف یہ 4 صفات والے، اور ایمان وقت میں رکھ دیں تو پھر 3 صفات والے لوگ بچے ہیں۔ کیا کیا؟ ایمان لائے لیکن قالی قولی نہیں، عملی اعتبار سے اس پر عمل کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، عمل چھوڑ دیا، رمضانی بنے، یاد رکھو پھر تو وہ ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب عمل کرتے رہو، تمہاری پوری زندگی عمل پر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ دراصل بہت پہلے اگر یہ حالت آج کی دیکھتے تو پتہ نہیں کیا بولتے۔ بہرکیف ایمان کس کا مظہر ہے؟ عمل کا۔ عملی اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ رمضان کے اعتبار سے عمل کرنے والا نہیں،
24 آورس عمل کرنے والا، زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنے والا، ہر ایک اعتبار سے عمل کرنے والا، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، عمل کے بغیر ایمان نہیں۔ اسی لیے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک نیک عمل کیا معاملہ ختم نہیں، جو ایمان، جو اسلام قبول کیا اس کے لیے پھیلاتے رہے، تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، کتاب اللہ کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے لیے اسلامی طور پر جو دعوت ہے جس کو قبول کیا اس کو پیش کرتے رہے۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا۔ ہم نے ایمان اور چند رسومات کے مجموعے کو مکمل اسلام سمجھ کے بیٹھ گئے، اور زندگی بھر ہم نے کیا کیا؟ دین کی دعوت کو اپنی زندگی سے خارج کر کے سمجھ لیا کہ بھائی یہی بہت کچھ ہے۔ تو یاد رکھو ہماری ایمانی حالت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں نہ یہ تھی، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں یہ تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے اپنی زندگی لگا دی، سیکھتے سکھاتے رہے، بولتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اس کے راہ میں، اس کی پاداش میں ان کے اوپر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں، کیسے کیسے آزمائشیں آئی۔ اگر وہ نہ بولتے کوئی آزمائش نہیں آتی۔ بلال کو نہ کوئی پریشانی ہوتی، نہ حضرت صہیب کو کوئی پریشانی ہوتی، نہ حضرت خباب کو کوئی پریشانی ہوتی، حضرت سمیہ کو نہ جان سے ہاتھ دھونا پڑتا، نہ حضرت یاسر کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین کڑی ہے آج ہم کو سمجھنے کی۔ رمضان کے لیے کچھ کر لیا، رمضان کے بعد تو ہم دراصل اسلام سے ہی نکل گئے، یوں زندگی گزارتے ہیں نا جی۔ حالانکہ ایمان تو ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ رمضان کے لیے مسلمان نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے مسلمان ہیں۔ پھر تو کوششیں کیا رہی؟ آپ نے کیا کام کیا؟ یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا۔ سورہ عصر کی ان چند 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ مکمل ایمان یہاں پر دیکھو، ایمان لائے، لا لیے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بس ختم نہیں، تواصوا بالحق، اس کی تلقین کرتے رہے، اسے پہنچاتے رہے، لوگوں تک بولتے رہے۔ ابھی اس کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقے اختیار کرو موجودہ حالات میں۔ کسی کو بولنے کی قوت ہے وہ بولے، کسی کو بولنے کی قوت نہیں ہے وہ سیکھے، کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے علم حاصل کرے، کسی کے پاس ابھی کیا ہے پہلے درجے کی کتابیں بھی ابھی نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھے۔ بہرکیف یہ جو اہم مدعا ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ، اسلام کی دعوت دو، اس کام میں تم نے کتنے % حصہ لیا یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اسی سے تمہارے اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اگر اس میں کوتاہی ہے تو پھر تو کیا ہے تمہارے تمام چیزوں میں کوتاہیاں آئیں گی۔ آگے کا سبجیکٹ دیکھو، آپ نے پیش کیا، پھر اس کے بعد ان پر جو تکالیف آئی اس میں بھی حصہ آپ کا تھا یا نہیں تھا؟ تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یاد رکھو یہ 4 سبجیکٹ میں کم از کم پاس مارک بھی نہیں لیا، پھر تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے پاس ہو کر جنت جانا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہونے کے یہ 4 ارکان تو آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ان کے اعتبار سے کم از کم رب کے پاس مارک جو ہے نا وہ بھی 100% نہیں مانگتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کے پاس بھی 51% ہے، کم از کم 51%۔ فمن ثقلت موازینہ، تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک ھم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خفت موازینہ، 49 پہ پہنچا،
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی پھر تو کیا ہے، جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یاد رکھو پاس مارک 51% تو آمنو میں بھی ہو، عامل الصالحات میں بھی ہو، تواصوا بالحق میں بھی ہو، تواصوا بالصبر میں بھی ہو، ایمان لائے، ہاں ایمان لائے، ایمان کے بارے میں جانا، ہاں جانا، کتنا؟ کم از کم 51%۔ ہم ایمانیات کے ارکان بھی نہیں جانتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ایمانیات کے بارے میں پڑھو، کتاب التوحید لو، کتاب التوحید یا توحید کے مضمون پر جتنی کتابیں اہم ترین ہیں مرجع کی حیثیت سے، کم از کم اس میں سے کوئی ایک کتاب پڑھو۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا، کن صفات پر ایمان لانا، کن شروط پر ایمان لانا، توحید کی اقسام کیا ہیں، ان اقسام کی تعریف کیا ہے، اس حیثیت سے جو ضروری نکات ہیں ان پر تو توحید کے مضمون پر ایمان حاصل کرنا چاہیے، ورنہ تو یاد رکھو ایمانیات کا سیکشن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، انسانی شکل میں آئے، انہوں نے آ کے سوال پوچھا مل ایمان، اور اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ محدثین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ اس علم کی اہمیت معلوم ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز سیکھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ ایمانیات کا مضمون سکھاؤ، اور یہ سیکھنے کے لیے حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسٹوڈنٹ کی شکل میں بیٹھے، اسی لیے اس حدیث کے اندر بیٹھنے کی شکل بھی واضح کی گئی۔ پھر اس کے بعد سوال جواب ہوا، سوال جواب کے انداز میں بہترین افہام و تفہیم ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتا دیا۔ اب اس کے بعد نمبر 2 عمل الصالحات۔ اب جو آپ نے مانا اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ نیک عمل سے ہوگا۔ نیک عمل کی پہلی ابتدا کیا ہے؟ نماز۔ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نماز ہے، نماز کی مکمل پابندی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات، ان چیزوں پر عمل کم از کم 51%، تبھی انسان اللہ تبارک و تعالی کے آگے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے جس کو سیکھا، جس کو مانا، اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہاں، لوگوں تک پہنچانا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، جیسے سیکھنا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، عمل کرنا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ نماز پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کو مان لیا، مسئلہ ہی ختم۔ کتنے لوگ ہیں جو دعوتی میدان کو مکمل چھوڑ چکے ہیں، کچھ عمل نہیں اس معاملے میں، کسی کو کبھی زندگی میں بولا نہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کیا ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اپنی زندگی آپ گزارتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے اور سیدھے جنت کے مستحق ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے جس کی بولنے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائے، صاف صاف بول دیتے تھے کہ تم نے کیوں بولا؟ اپنے تک محدود رکھتے، آ جاتے میرے پاس، خامخواہ مار کیوں کھایا بلال؟ صہیب تم نے مار کیوں کھایا؟ خباب تم کیوں مار کھا رہے ہو؟ تم کہہ آ جاؤ کہ میں نے کیا ہے ایسے ہی مذاق کیا تھا، بات ایسی کچھ نہیں ہے، خاموش آ جاتے۔ نہ سمیہ شہید ہوتی، نہ یاسر شہید ہوتے، نہ عمار کے لیے آیت اترتی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیتے کہ بھائی دیکھو ایمان لانا کافی ہے تمہارے لیے، تم کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اس اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آؤ اپنی طرف۔ ذرا اندازہ کر کے بتلاؤ کہ ہندوستان جو ہزاروں میل دور ہے عرب سے، ہم تک اسلام پھر کیسے پہنچتا؟ اگر دعوت کا معاملہ نہ ہوتا، صحابہ اپنی زندگیاں قربان نہ کرتے، اس کو ایک اہم ترین سبجیکٹ نہ سمجھا جاتا، آج ہم کس آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ کیا ہے پیدائشی مسلمان ہیں، کچھ کیا ہیں کچھ شعوری بات مان لیے، مسئلہ ختم۔ بہت اللہ والا کوئی بنتا ہے تو نماز روزے بس مسئلہ ختم۔ آگے جی کیا کیا تم نے؟ اس دین کی دعوت کے سلسلے میں تم نے کیا جد و جہد کی؟ اس کو تم نے کبھی ضروری سمجھا؟ جب تم نے اس کو تقاضا ہی نہیں سمجھا ایمان کا، تو پھر ایمان مکمل کہاں ہوا؟ پھر اللہ کے پاس پاس مارک لینے کے کوئی سبیل ہی نہیں ہے، کوئی راہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا کھلواڑ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، ہاں سوائے کون؟ یہ چار صفتوں والے۔ اب یہ چار میں ہم دو تو لے لیے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی ایمان مکمل نہیں پڑے۔ 6 ارکان بولنے والے میں اگر پوچھوں تو واقعتاً کیا ہیں 10-15 افراد بھی نہیں ملیں گے ایمان کی صحیح تعریف کرنے والے کہ بھائی 6 ارکان آپ کو ایمان کے یاد ہیں؟ بالکل جواب نفی میں آئے گا۔ اکا دکا کوئی پڑا ہوا بولا تو بولا کہ 6 ارکان کیا ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم۔ ہم تو صرف ایک رکن مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے علاوہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہاں وہ ملائکہ معلوم نہیں، وہ کتبی معلوم نہیں، وہ رسولہ معلوم نہیں، والیوم الآخر معلوم نہیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ معلوم نہیں، یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور ساتھ میں عمل اتنا کورا کہ نماز میں بھی خطائیں، مکمل نماز صحیح طور پر سیکھ کے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ لیکن اس میں چلو جی کم از کم کے مارک ہی لگا لو، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، اس کو تبلیغ اور اس کے لیے جد و جہد اور اسلام کو پہنچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ میرے بھائیو یہ اہم ترین سوال ہے، زندگی کا اہم ترین سوال ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ نہ کیا تو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ کل قیامت کے دن مجھے نہ کیا ہے پکڑا دینا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیغام نہیں دیا۔ میں پیغام دے رہا ہوں کہ اب اٹھو، بالجماع کام کرو اسلام کے لیے، کہیں بھی جڑ کے کام کرو، اسلام کے لیے کرنا چاہیے، دعوت اسلام کے لیے کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، خواہ وہ اصلاح کی ہو خواہ وہ تبلیغ کی ہو، دونوں صورتیں ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پاس نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ یہ تو کیا ہوگا؟ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام نہیں لایا ہے۔ دوسری کیفیت انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، تم سب کے سب بھائی بھائی ہو، اس حیثیت سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو۔ مسلمانوں کے اندر اصلاح و تبلیغ کا کام، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تبلیغ کا کام، یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں آپ زندگی کا ایک اہم ترین نصب العین، ایک اہم ترین حصہ بنا کے زندگی میں لے چلے۔ اب اس پر کیا ہوگا جی؟ لوگ خاموش بیٹھیں گے، پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ نہیں، مسائل آئیں گے، کوئی کچھ بولے گا، کوئی گالیاں دے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی طنز کرے گا، اب اس پر صبر۔ یہ ہے اصل زندگی کا ٹریک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، صحابہ کو دیا۔ اگر معاملہ اتنا نارمل ہوتا جیسے ہم نے سمجھ لیا تو ابو بکر اسلام قبول کیے،
تو ابو بکر اور اللہ کے رسول خاموش بیٹھ جاتے. میں نے تو اپنے ایک بھائی کو بول دیا صدیق اکبر اسلام لا لیے, مسئلہ ختم. نہیں, پوری زندگی 23 سال جد و جہد ہوتی رہی, اور صدیق اکبر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کی وفات تک, حضرت عمر ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی وفات تک, حضرت عثمان حضرت عمر کی وفات کے بعد اپنی وفات تک, حضرت علی ان کی وفات تک, ہر صحابی اپنی زندگی میں ان کی وفات تک کام کرتے رہے. اس اسلام کی تبلیغ کا جو مرحلہ اس وقت تھا, اس مرحلے پر انہوں نے اپنی زندگیاں دی. میرے بھائیوں, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان ہے تو پھر تو ضرور یہ عمل ہوگا. ایمان ہی نہیں ہے پھر تو آپ جو چاہیں کریں جی, آپ کے لیے کھلا میدان ہے. لیکن اپنے آپ کو ایمان والے, مومن, اللہ کے ہاں سرخرو, اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جنتی, یہ اگر معاملہ ہے واقعتاً, پھر تو آپ کو چاروں سبجیکٹ میں کم از کم 51 مارک لینا ہوگا, جس سے تمہارا نامہ اعمال کا پلڑا جھکے گا. تو جھکے گا تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون, یہ ہیں مفلح. نہیں تو ہوگا کیا؟ ایک سورہ صرف آپ کے سامنے گوش گزار, القارعہ, کھڑکھڑا دینے. مل قارعہ, کیا ہے جو کھڑکھڑا دینے والی ہے؟ ہاں, کیا ہے جو کھٹکھٹا دینے والی ہے؟ کیا ہے جو تنبیہ کرنے والی ہے؟ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن ہوگا جب لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کیا ہیں, پروانے ہیں, پتنگے ہیں. ویسے انسان قبروں سے نکل کے پریشان حال اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح دکھیں گے, اپنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ ثابت کھڑا نہیں رہ سکے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اب ایسے میں کام کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے نامہ اعمال کے نیکی کے پلڑے ہیں نا, نیک اعمال کا جو پلڑا, جو ترازو ہوگا نا, وہ دراصل وزندار ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اس سے کہا جائے گا اپنی من پسند زندگی گزار, تجھے جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن جس کا پلڑا بھاری نہیں, ہلکا نکلے گا. نامہ اعمال نیک نہیں ہیں, برے اعمال اتنے کہ جیسے ہی پلڑے میں رکھے, نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر اڑ گیا. خفت موازینہ, فرمایا جائے گا فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا مرجع ہاویہ ہے. ہاں, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, اس کیا معلوم کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھکانہ کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ جو ہے نا, ہاویہ کیا ہے اس کو معلوم ہے؟ نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو تمہیں جلا کے خاکستر کرے گی لیکن تم نہیں مرو گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, تمہارے دلوں تک پہنچے گی تبھی بھی تم نہیں مرو گے, تمہارے جسم کو کھا جائے گی تبھی بھی تم نہیں مرو گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تمہارے پورے جسم کو اگر کھا لے گی آگ تو ہم مرنے نہیں دیں گے, ہم دوسری جلد تمہیں دیں گے, پھر وہ جلائے گی, پھر تیسری, پھر جلائے گی. مسئلہ ختم ہونے کا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے عذابات اللہ تبارک و تعالی کن کے لیے بیان کر رہا ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے. سب تنبیہات ہمارے لیے نہیں ہیں, کسی دوسرے کے لیے ہیں. ہم جو چاہیں کرتے رہیں. اللہ کی قسم میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہی تنبیہات ہیں. اللہ سے ڈرو, اپنی زندگی کے معاملے کا محاسبہ کرو, اللہ تبارک و تعالی کی دین کی نصرت کے لیے اٹھو.
اللہ پر ایمان کے بعد، عمل صالح کے اختیار کرنے کے بعد آپ کو اس کی دعوت بھی آپ پر ضروری ہے۔ آپ سب مل کے اکٹھا نیک کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اٹھو، یہ ایمان کا سب سے عین تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پر ایسے ہی معاملہ آسان نہیں ہو جائے گا، پریشان کل حالات آئیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، دوست مذاق اڑائیں گے، گھر والے مذاق اڑائیں گے، یا نہیں تو مشکلات آئیں گی، یا نہیں تو کیا ہے گالیاں سننی پڑیں گی۔ ان سب میں آپ اسٹبان کھڑو۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت کیا ہے اسی طرح یاسر، حضرت عمار کے نمونے اسی لیے ہیں۔ اس پر اپنی پوری زندگی گزارتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ، تب کہیں جا کے رب کی طرف سے آئے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کہ جائے تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے نیک بندوں میں آ کے رہو۔ جب تک عالم ارواح میں رہو گے، جب تک برزخ کی حالت میں رہو گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک میرے بندوں میں اعلیٰ علیین میں رہو، اور جب معاملہ قیامت قائم ہو جائے گی وادخلی جنتی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں کہے گا کہ آؤ میرے نیک بندو، تمہارے لیے ہی تو یہ جنت ہم نے بنا کے رکھی ہے، اسی کے تو تم مستحق ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنتیں ہم نے بنائی ہیں اسی واسطے، وہ ان سب کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم ان کو وارث بنا کے چھوڑیں گے، تو ایسی جنتوں کے وارث کے لیے یہ چاروں سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے، اور یہ اسلام ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں سے ابتدا ہے آپ کی کہ ایمان کو سمجھو، ایمانیات پر آ کر آپ کو اچھی طرح اس کا علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد عمل صالح، پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ اور اس کی اصلاح، اور مسلمانوں کے اندر اسلام کی تبلیغ و اصلاح کے کام پہ جٹے رہو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے
کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا. اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5,000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں. فجزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں. امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.